ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر سربراہی 9 رکنی لارجر بینچ نے 11 سال قبل دائر کردہ درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس نے آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوا دیا ہے۔ عدالت کے مطابق عدالتی معاونین کو نوٹس جاری کر کے جواب لیا جائے گا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 186 کے تحت صدارتی ریفرنس دائر کر کے دیا گیا تھا۔ آخری بار صدارتی ریفرنس 2012 میں سنا گیا۔ بدقسمتی سے یہ ریفرنس اس کے بعد سنا نہیں کیا اور زیر التوا رہا۔ غلام مصطفیٰ جنجوعہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ آپ ہمیں اچھا غلام مصطفیٰ آگاہ کیجیے گا، سماعت ملتوی کر دی گئی ہے اور دیگر سماعت کا کیا احوال رہا آج کی؟ جی بالکل، ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کیس کی سماعت جو ہے وہ جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور آج اس کیس میں جو ہے فاروق چنائک جو کہ پیپلز پارٹی کے اور ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس میں جو ہیں وہ وکیل ہیں، آج عدالت میں پیش ہوئے، اور آج عدالت کی جانب سے عدالتی معاونین مقرر کرنے کے لیے بھی کہا گیا، تاہم مخدوم علی خان اور اعتزاز احسن کے جو معاونین ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ اعتزاز احسن جو ہیں وہ اس کیس میں وکیل بھی ہیں، اس لیے وہ عدالت کی معاونت نہیں کر سکتے ہیں۔ تاہم آج جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے جو ہے وہ کچھ اہم سوالات کیے گئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس کیس میں کیا اس کیس کو دوبارہ سے سنا جا سکتا ہے، کیا صدارتی ریفرنس میں کوئی صدر جو ہے وہ دوبارہ ایسا ریفرنس بھیج سکتا ہے کہ دوبارہ جو عدالتی فیصلے ہیں ان کو دوبارہ لکھا جائے، اور اس میں آج عدالت کی جانب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ جو اس کیس کا ریکارڈ ہے کیا وہ موصول ہوا یا نہیں ہوا، جس پہ فاروق چنائک جو کہ اس کیس میں پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں ان کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو ریکارڈ ہے وہ نہیں دیا گیا تھا، اور اس کیس کے جو مرکزی فریق ہیں احمد رضا قصوری جن کے مقدمے پہ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، آج وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے بھی عدالت سے استدعا کی کہ وہ بھی اس کیس میں فریق بننا چاہتے ہیں اور اپنے دلائل پیش کرنا چاہتے ہیں، اور آج احمد رضا قصوری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب یہ صدارتی ریفرنس 2011 میں دائر کیا گیا تھا اور 2012 میں اس کی پہلی سماعت ہوئی تھی، تو اس وقت بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو قانونی پہلو ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے تھے، اور اس وقت کے وکیل بابر اوان جو ہیں وہ غصے میں آ گئے تھے، اور انہوں نے ان کی جانب سے کوئی بھی جو جواب ہے وہ نہیں دیا گیا تھا۔ تاہم اس کیس کی اب چونکہ سماعت جو ہے وہ تقریباً 12 سال کے بعد مقرر کی گئی ہے، اور جو ابھی اس کیس میں معاونین مقرر کرنے اور جو وکلاء ہیں جن کو سننا ہے ان کا جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کیس کی سماعت اب چونکہ جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے، تو جنوری کے بعد جب اس کیس کی سماعت ہوگی تو اس میں بہت سارے جو قانونی پہلو ہیں اور آئینی پہلو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ جی غلام مصطفیٰ، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جنوری تک اب یہ سماعت ملتوی ہو چکی ہے، لیکن جو آج کی سماعت رہی اس میں چیف جسٹس کے درمیان اور دیگر ججز اور اٹارنی جنرل کے درمیان کافی سارے مکالمے ہوئے، بہت سارے سوالات بھی پوچھے گئے، تو ان سوالات کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ان سوالات پوچھے گئے تھے جج صاحبان کی جانب سے اور اٹارنی جنرل نے جو جوابات دیے، کیا مطمئن کر سکے وہ ججز کو؟ جی دیکھیں، جب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا کہ یہ جو ریفرنس ہے یہ 2011 میں دائر کیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے 2 صدور جو ہیں وہ رہے ہیں پاکستان میں، تو کیا اب بھی حکومت اس کیس کی پیروی کرنا چاہتی ہے، اس کو چلانا چاہتی ہے؟ جس پر اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ حکومت کی جانب سے یہ ہدایت ہے کہ وہ اس کیس کو چلانا چاہتی ہیں، اس میں چونکہ یہ صدارتی ریفرنس ہے اور حکومت جو ہے وہ اس کیس کی پیروی کرے گی، اور اٹارنی جنرل جو ہے وہ اس میں عدالت کی معاونت کریں گے۔ آج اٹارنی جنرل نے اس کیس کے حوالے سے عدالت میں دلائل بھی دیے، اور جو موجودہ ریکارڈ تھا اس حوالے سے بھی عدالت کو بتایا کہ جو تمام تر ریکارڈ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں منتقل کیا گیا تھا۔ تاہم آج عدالت کی جانب سے جو فاروق چنائک ہیں ان سے بھی سوالات کیے گئے، اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جو موجودہ ریکارڈ ہے، جو اس کیس کے مقدمے کا ریکارڈ جو سپریم کورٹ میں منتقل کیا گیا تھا اس حوالے سے ہی بیان دیں، اور عدالت نے آج فاروق چنائک کو یہ بھی کہا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ کس کو اس کے مقدمے میں زیر سماعت لایا جائے تو اس حوالے سے وہ درخواست بھی دے سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ سنا جائے اور ان سے ریکارڈ بھی طلب کیا جائے۔ جی اچھا،
غلام مصطفیٰ، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے صدارتی ریفرنس پر سوال اٹھا دیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ اس کیس کا فیصلہ دے چکی ہے اور اس میں نظر ثانی کی درخواست بھی خارج ہو چکی ہے. تو ایک ختم ہوئے کیس کو دوبارہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ کی جانب سے جج صاحب کی جانب سے یہ سوال کیا گیا تھا، تو اس کے اوپر کیا سماعت کا احوال رہا؟ جی دیکھیں، منصور علی شاہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس کیس کا فیصلہ چونکہ ہو چکا ہے اور سپریم کورٹ صرف ایک بار نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ سن سکتی ہے، تو اب کس قانون کے تحت جو ہے وہ اس کیس کو دوبارہ سے سنا جائے گا. اور اس میں یہ بھی منصور علی شاہ کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ اگر کل کو کوئی صدر ریفرنس دائر کر دے کہ جتنے بھی سپریم کورٹ نے فیصلے جاری کیے ہیں یا لکھے ہیں ان کو دوبارہ لکھا جائے، تو کیا سپریم کورٹ ان فیصلوں کو دوبارہ لکھے گی یا ان کیسز کی دوبارہ سماعت کرے گی؟ تو اس حوالے سے یہ جو سوالات ہیں یہ ذوالفقار علی بھٹو کیس میں جو وکیل فاروق ایچ نائک ہیں ان سے پوچھے گئے ہیں، اور ان تمام تر سوالات کے جواب جو ہیں وہ آئندہ آنے والی سماعتوں میں فاروق ایچ نائک کو دینے ہوں گے، اور عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا کہ آیا کے تحت یا کون سے آرٹیکل کے تحت جو ہے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ دوبارہ کی جا سکتی ہے. اور اس میں جو فریق احمد رضا قصوری ہیں وہ بھی اپنے دلائل ہیں وہ عدالت میں ریٹن ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پہلے بھی اپنے دلائل ریٹن دے چکے ہیں اور اس کیس میں بھی فریق ہیں، تو وہ عدالت کی معاونت بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے جو دلائل ہیں وہ بھی عدالت میں پیش کریں گے. جی اچھا غلام مصطفیٰ، اس وقت سماعت تو ملتوی ہو چکی ہے. جو پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت ہے وہ آج کی سماعت سننے کے لیے موجود تھی عدالت میں. میڈیا سے گفتگو کی گئی ہے ان کی جانب سے، کیا ان کے اس کے اوپر کمنٹس رہے ہیں؟ جی دیکھیں، ابھی چونکہ سماعت ملتوی کی ہے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہیں وہ اس وقت آج کی سماعت کا حکم نامہ تحریر کروا رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ ابھی عدالت میں موجود ہے اور ابھی تک وہ باہر نہیں آئے. جیسے ہی اس کیس کا جو حکم نامہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد عدالت جو ہے وہ ایڈجرن کر دی جائے گی. سماعت ملتوی ہو چکی ہوئی ہے اور جو رہنما ہے، جو قائدین ہیں، جن میں آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے مرکزی جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو، وہ بھی باہر آئیں گے. اور ابھی تک آج صبح جب بلاول بھٹو اور آصف زرداری عدالت میں پیش ہوئے تھے تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو نہیں کی تھی. البتہ جو فیصل کریم کنڈی ہیں جو کہ ان کے پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں، انہوں نے آج میڈیا سے گفتگو کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کو جو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے یہ خوش آئند ہے اور اس میں اس کیس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کیس جو تھا وہ ان کو جو سزا دی گئی تھی وہ صحیح تھی یا غلط تھی. اس کے علاوہ شہری رحمان نے بھی یہاں پر میڈیا سے گفتگو کی. اب چونکہ سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو چکی ہے اور آج پہلی سماعت تھی، جو نیا بینچ 9 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا، آج اس کی پہلی سماعت تھی، تو اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ یہاں پر خاص طور پر بلاول بھٹو اور آصف زرداری یہاں پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں یا گفتگو کیے بغیر یہاں سے روانہ ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ غلام مصطفیٰ جنجوعہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے.